الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. آواز آہستہ آ رہی تھی؟ اچھا، اب میں نے آواز اونچی کر دی ہے، ہوپ فلی بہتر آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الآن مراد اب، اس وقت. خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہلکا کر دیا ہے تمہارے لیے، یا تم سے ہلکا کر دیا ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اور یہ معلوم کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ تم میں ابھی کچھ کمزوری ہے، یعنی کسی قدر ضعیف ہو. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، تو اگر ہوں تم میں سے 100 تو وہ غالب ہوں گے. یعنی میتن کیسے لوگ ہوں؟ صابرتن، صبر کرنے والے، ثابت قدم 100. یغلبو 200، وہ غالب ہو جائیں گے 100 پر. یعنی یہاں پر مراد ہے کہ یعنی دس از کتنے ٹائمز ہوا؟ ٹوائس. پہلے تھا، اس سے پہلے تھا وہ تھا ڈبل نہیں تھا، 10 ٹائمز تھا. بلکہ پچھلی آیت کو ساتھ ملا کر دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی کہ اگر تم ہوگے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 200 پہ، یعنی 10 ٹائمز پر غلبہ پا سکتے ہیں. تو یہ مراد یہ ہے کہ یہ دس از دا پوٹینشیل جو ہے. اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ تم پر آسانی کر دی، یعنی یہ دیکھتے ہوئے کہ تم ابھی کمزور ہو، تو ٹوائس 2 ٹائمز جو ہے یغلبوا 200. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر تم میں سے ہوں 1000، یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللہ، تو وہ 1000 کے اوپر غلبہ پا لیں گے اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے. 2000 نہیں، وہ 2000 ہی. ہاں 2000 ہے، سوری. 1000 ہوں گے تو 2000 2000، ڈبل. پہلے تھا 100 200 پہ غلبہ پائیں گے، اور 1000 2000 پہ. میں نے کیا کہہ دیا شاید، 1000 1 اور 2000 2000 پہ. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہیں گے. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. یہاں پر ایک سنت بتائی جا رہی ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا کیا کام ہے. یہ نبی کو زیب نہیں دیتا. ما کان لنبی، کہ وہ اس کے لیے ہوں قیدی، یعنی وہ قیدی اس وقت تک نہیں بنائے جب تک حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین پر خون کا بہاؤ کثرت سے نہ ہو جائے، یعنی غلبہ ظاہر نہ ہو جائے
مومنین کا، تو اس وقت تک بنانے قیدی زیب نہیں دیتا نبی کو۔ پھر یہ بتایا اس کی وجہ، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، تریدون عرض دنیا، کہ تم لوگ چاہتے ہو دنیا کا متاع، دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کے تم طلبگار ہو، جبکہ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ چاہتا ہے آخرت، یعنی تم سے، ہمارے لیے ہی چاہتا ہے کہ ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، اصل غلبہ اسی کے ذریعے ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کا حکم اس سے پہلے آنا چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو پہنچتا ضرور تم سب کو اس میں جو تم نے حاصل کیا، جو یعنی دنیا کی خاطر جو حاصل کیا، کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم، ایک بہت بڑا عذاب۔ فَكُلُوا، تو بس اب تم کھاؤ، مما غنمتم، اس میں سے جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، مال غنیمت، حلالاً طیباً، اس حال میں کہ وہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ اب فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ ان آیات میں جو الفاظ ہمارے لیے نئے تو شاید ایک آدھی ہیں، خففا یخفف، خفیف، ہلکا ہونا، بوجھ ہلکا ہونا۔ ضعفاً، یہ ضعیفہ سے ہو سکتا ہے، یا ضعفہ کرما کے وزن پہ، جب اس کا مصدر آئے گا تو کمزوری کے معنی میں آئے گا، تو کمزور ہونا۔ اچھا، اور میاں صابرۃ یغلب، غلبہ یغلب، باذن اللہ، اذن یأذن، اجازت، حکم، ریکویسٹ۔ اس کے علاوہ اور کون سا نیا لفظ ہے؟ اسرا، اسرا جو ہے جمع اسیر کی، قیدی، یعنی اسرا یأسر، اس نے قید کیا یا وہ قیدی ہوا، تو اس لیے اس کا جو ہے اسم فاعل بھی فعیل کے وزن پر آ سکتا ہے، اسیر یعنی قیدی، اور اس کی جمع جو ہے وہ اسرا بھی ہے اور اسارا بھی اس کی جمع ہے، یعنی قیدی، قید میں لینا۔ یسخنا، اسخنا، افخنا یسخن، یعنی خون ریزی کرنا، خون کا بہاؤ کرنا، عام طور پہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جنگوں میں خوب خون ریزی کرنا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے غلبہ۔ ارادہ دنیا، دیکھیں یہاں پہ ارادہ کا معنی جو آج تک ہم دیکھیں، ارادہ جو معنی ہے، ارادہ یعرضو، ارادہ یعرضو کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، جو بیسک معنی ہے، یا پھر ارادہ یعرضو کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا۔ اس سے اردن نکلا ہے، جو ہم استعمال کرتے ہیں وسیع چیز کوئی ہو۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ دنیا کے طول و عرض، وہ بھی اسی سے کہ کتنا جو ہے نا، تو یعنی جو متاع، جو دنیا کی جو آسائشیں ہیں، اس کو اردن کہا گیا، تو یہاں یہ مراد ہے اس سے۔ اور عزیز و حکیم، سبقہ جو آگے چلا گیا، آگے پہلے، اس سے پہلے ہو چکا، سبقہ یسبقو، سبقہ، اس نے سبقت دی، وہ آگے بڑھ گیا۔ کسی کا مائک جو ہے وہ میوٹ نہیں ہوا، وہ اگر میوٹ کر دیں اپنے مائک پلیز۔ اخذتم، اخذ یاخذ، جو تم نے لیا۔ غنمتم، یہ بھی پڑھ چکے، غنیمہ یغنم، غنیمہ جو مال غنیمت ہے، حلالا طیبا۔ تو الفاظ کے لحاظ سے، وکیبلری کے لحاظ سے کوئی الفاظ نئے نہیں ہیں۔ آئیے اس کی شرح میں دیکھتے ہیں کہ جو بات اس میں جو پہلو سوچنے والا ہے وہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ
اس پر تدبر کریں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے بتایا گیا کہ جو طاقت ہے وہ 10 گنا ہے اور وہ کم کر کے بوجھ ہلکا کر دیا گیا ہے ٹوائس پر. آپ کا کیا خیال ہے اس کے پیچھے کیا حکمت بتائی جا رہی ہے؟ سر مہاجرین کی شاید زیادہ اسٹرینتھ تھی اور جو انصار تھے جب وہ آ گئے بیچ میں مطلب مسلمان اکٹھے ہو گئے دونوں طرح کے تو پھر وہ تھوڑی سی شاید کم ہو گئی انصار کی. چلے یہ ایک ویو ہے. کسی اور کا ویو؟ جی سر وہ میرے خیال سے پہلے یہ تھا کہ آپ اگر 10 گنا ہو تو پیٹھ نہیں پھیرنا ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو پیٹھ پھیر لیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا کہ اگر 2 گنا سے زیادہ ہو تو پیٹھ پھیرنے پر اس طرح کا وہ عذاب نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پروبیبلی. لیکن یہ کم کیوں ہوا؟ آسانی کر دی نا سر آسانی کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا بہرحال دیر از نو کلیئر، ایسی کوئی تفسیر میں کلیئرٹی سے پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے، دس از جسٹ تھاٹ تدبر سے، کہ اگر انسان کی غرض دنیا سے ہٹ جائے اور وہ مال غنیمت کا نہ سوچے تو اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 10 ٹائمز ہے. اور یہی تصور تھا جنگ بدر کے ایک پہلو کا کہ نہ لیے جائیں قیدی، یا قیدی سے مراد یہ ہے ان سے فدیہ نہ لیا جائے، کیونکہ فدیہ ان کو فائنینشلی ہیلپ کرنا تھا نا، دنیا کا مال و متاع تھا، تو وہ الاؤ کر دیا گیا کہ وہ لے سکتے ہیں. اور اب جب لے سکتے ہیں تو آٹومیٹکلی انسان کمزور ہے، تو اس کی کمزوری کی وجہ سے اب اس کی اسٹرینتھ کم ہوگی. دس از مائی پرسنل ویو. آئی ایم ناٹ شیور اف یو اگری ود دیٹ اور ناٹ. سر تو یہ کیا دونوں آپشنز ہمیشہ کے لیے ہیں، مطلب مسلمانوں کے لیے دونوں آپشنز، کہ اگر انسان کی نیت اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ صرف اللہ کی خاطر جنگ ہو رہی ہے اور اس کی نظر کہیں اور نہیں ہے تو پھر 10 گنا اس کی طاقت ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا. نہیں، میرا خیال ہے یہ ہو چکا ہے نا، دس از آلریڈی ڈن اینڈ کمپلیٹڈ، کہ یہ یعنی اب ڈبل ہی رہے گی، اس سے زیادہ ہاں نہیں. نہیں. اور یہ آ چکا ہے آیت نمبر، یہ 4 پارے میں 47 آیت نمبر میں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا تَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. مانا یہ ہے کہ جب تم کفار سے لڑو تو ان کی گردنیں اڑاؤ یہاں تک کہ خوب خون بہا لو، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کے قیدی لے لو اور اس قیدی میں سے دونوں سے ایک کام کرو، یا تو ان کو چھوڑ دو یا اس کے لیے فدیہ حاصل کر لو یہاں تک کہ وہ اپنے ہتھیار رکھ نہ دیں. مراد یہ ہے کہ اب تو یہ آ گیا، یہ جو فیصلہ ہے یہ آ گیا، لیکن مطلب ہو سکتا ہے کہ پہلے، یعنی اس پر ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیات کب نازل ہوئیں، ان آیات کے بعد ہوئیں یا ان آیات سے پہلے ہوئیں. کیونکہ یہاں جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ بات جب قیدی لیے گئے تھے جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں، تو 2 رائے تھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ کا خیال تھا کہ فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. اور یہاں یاد رکھیں یہ کون سے لوگ تھے، ان سب کے کوئی بھائی تھا، کوئی والد تھا، یہ قریبی رشتہ دار تھے. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ان کو ان کی سزا میں قتل کر دیا جائے، یعنی انہوں نے جو کی تاکہ باقی لوگوں کو سمجھ آئے کہ کیا کیا گیا ہے. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ چونکہ پہلی رائے کو ترجیح دی گئی اور فدیہ لے لیا گیا تو ہمیشہ کے لیے یہ ایک بات لکھی جا چکی تھی کہ ایسا ہونا ہے. یعنی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا، لولا کتاب من اللہ، یعنی اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا اللہ کی طرف سے تو ضرور تم کو پہنچتا اس کے بدلے میں جو تم نے حاصل کیا ہے عذاب و نذیر. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا فیما اخذتم، اس کا معنی اگر آپ یہ لیں کہ انہوں نے 2 کام کیے. یعنی جب جنگ بدر میں فتح مسلمانوں کی نظر آ رہی تھی تو ایک کام وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ پیچھا کرتے کفار کا، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے.
وہی سردار تھے, وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں ان کو تنگ کیا. اس کی بجائے انہوں نے ایک تو وہ کام نہ کیا, اور دوسرا وہ مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے. تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مال غنیمت کا ذکر کر رہے ہوں کہ جو تم نے مال غنیمت لینے کے لیے پریفرنس دی, ورسز یہ کہ تم ان کے پیچھے جا کے ان کو ختم کرتے, اور یہاں فدیے کی بات نہ ہو رہی ہو. لیکن جو میجر رائے ہے, جو راج قول ہے, وہ یہی ہے کہ فدیہ لینے پر ہی ڈفرینس آف اوپینین تھا, اور جو سیٹل ہو چکا ہے قرآن کی آیت کے ذریعے سے. تو آئی تھنک ایک تو یہ پوائنٹ آف تدبر تھا ان آیات پر. سر میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ جنگ ختم ہو جاتی ہے, جب آپ قیدی بنا لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, تو قیدیوں کو تو میرا نہیں خیال کہ قتل عام مطلب قتل کیا جاتا ہے اس طرح سے. کیا الاؤڈ ہے؟ وار ایتھکس میں یہ ہے اجازت ہمارے دین میں بھی, اور دوسری مطلب دنیاوی اس میں بھی خیال سے کوڈ آف ایتھکس کے اگینسٹ ہے یہ کہ جب قیدی بنا لیے جائیں تو ان کو جو ہے وہ قید میں رکھیں؟ یہ کون سے کوڈ آف ایتھکس, نہیں آپ کون سے کوڈ آف ایتھکس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے ذہن کے کوڈ آف ایتھکس ہیں؟ نہیں نہیں, سر, کوڈ آف ایتھکس سے مراد دیکھیں کوشچن. آپ سے ہی کہہ رہے ہیں سر, میرے ذہن میں ہے شاید یہ بات کہ جب قیدی بنا لیا جائے تو ان کو قتل نہیں کیا جاتا ہے, ان کو قید ہی رکھا جاتا ہے, یا ان کا کوئی ٹریڈ کر لیا جاتا ہے اپنے قیدیوں کے ساتھ جو ان کے پاس ہوتے ہیں دشمن کی فوج کے پاس. ایکچولی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا تھاٹ پروسیس بدل گیا ہے. آپ قیدی بناتے کیسے ہیں؟ اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں یہ. اچھا, یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں ہے قیدیوں سے سلوک POW سے, یہ غالباً اس کو ریفر کریں. دیکھیں ہمارے یہاں سلوک اس سے بھی بہتر ہے. اگر آپ آگے آیات میں پڑھیں گے تو کہا جائے گا جب آپ قیدی بناؤ تو ان کو قرآن سناؤ, اور قرآن سنانے کے بعد ان کو پہنچا دو ان کی جگہ پہ امن کی. جو ہمارے قواعد اسلام میں دیے ہوئے ہیں کوئی یوں تو پہنچ بھی نہیں سکتا. ہم آیات کو ایک تناظر میں دیکھ رہے ہیں, پورے قرآن کی تعلیمات کو اور آیات کو دیکھیں تو دا بیسٹ آپشن واز کہ وہ ختم کر دیا جاتا. اور وہ بیسٹ آپشن, آئی ایم سوری ٹو سے, مطلب اس وقت کے لحاظ سے عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق اگر آپ ان کو ختم کر دیتے یا ان کے پیچھے بھاگ کر ان کو جب بھاگنے نہ دیتے تو وہ آپ کا پرابلم ایشو ختم ہو جاتا. یعنی اصل میں بات یہ کہ جب آپ نے جنگ کا ارادہ کیا کسی کے خلاف تو آپ نے اپنی جان داؤ پہ لگا دی. اگر اس شخص کو قیدی نہ بنایا جائے تو اس کو وہاں پہ ہی قتل کیا جا سکتا ہے. کیا وہ الاؤڈ نہیں ہوگا؟ اس نے تو دیکھیں جب آپ جنگ میں فیس ٹو فیس آتے ہیں تو آپ یہ بات آپ نے طے کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی جان اب دے دی ہے. وہ تو اس نے اگر آپ کو قیدی بنایا تو آپ کو رعایت دے دی. آئی تھنک دا پوائنٹ از کلیئر. جی سر بالکل. وہ میں آپ نے جو دو اوپینینز بتائی تھی نا اس میں سے میں یہ بات کر رہی تھی. آپ نے دو اوپینینز دی تھی کہ یا تو آپ پیچھے بھاگ کے ان کو ختم کر دیتے, غنیمت کے پیچھے نہ بھاگتے, لیکن جب وہ جو فدیہ والی بات ہے نا اس پہ میں کامنٹ کر رہی تھی کہ کون سا والا اوپینین زیادہ بہتر ہے, فرسٹ یا سیکنڈ والا. دیکھیں وہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو قیدی لینا ہی نہیں تھا. قیدی بنانے کی بجائے ان کو ختم کر دیا جاتا تو ان کی پاور ہی ختم ہو جاتی. دیکھیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ما کان لنبی یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض سے مراد یہ ہے کہ نبی کا کام یہ ہے کہ دین کا غلبہ ہو. نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ مال غنیمت کے پیچھے یا دنیا کے متاع کے لیے وہ کچھ ڈیسیژنس لے, بلکہ وہ تو اس کا تو مقصد یہ ہے کہ دنیا پہ غلبہ. اب غلبے کے لیے کچھ لوگ اس کے راستے میں آئیں گے, ان کو آگے راستے سے ختم کرنا ہے جس کے اندر خون ریزی ہوگی. کیا خون ریزی ابھی نہیں ہو رہی؟ جس UN کو آپ کہتے ہیں وہ ایک بم سے لاکھوں لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ تو وہ ہے جو نظر آتی ہے اور باقی لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ریگارڈنگ کہ قیدی جب بنیں گے قیدی اس بدر کے بعد تو ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ رول اور ریگولیشن ہے. وہ شاید آگے آج کی آیات میں آئے گا یا نیکسٹ ٹائم آئے گا, جن میں ان کو کہا جائے گا کہ ان کو اللہ کا کلام سناؤ اور پھر ان کو چھوڑ کے آ جاؤ اس جگہ پہ جہاں پر امن کی جگہ ہے. اس بات کو علامہ اقبال نے بہت کلیئرلی بیان کیا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ جھنڈا گاڑنا کہ ہم نے یہ جگہ فتح کر دی ہے,
اور نہ مال غنیمت. یہ دونوں باتوں کو کلیئرلی بتا دیا گیا. رائٹ. لیکن اب بنا دیں، لیکن چونکہ انسان کمزور ہے، اس کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اب اجازت دے دی گئی ہے کہ فَإِمَّا مَنَّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی فدیے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے ان دا سینس فار دا کمنگ ایئرس، جو بھی اس کے ہوں گے لوازمات. بٹ اگریڈ، جہاں پر شہادت کی بات آتی ہے وہاں پہ پھر دنیا سامنے نہیں ہوتی ہے نا. پہ شہید کا تو معنی یہی ہے کہ وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے. اور یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ اس بدر کے بعد بہت سے لوگوں کا یعنی جو لوگ پہلے نہیں آ سکے تھے جنگ میں، ان کا ایک میں سے یہ بھی مقصد تھا کہ مال غنیمت ملتا تھا. اور اس وقت تو جو ڈائریکٹ لڑ رہے ہوتے تو کو ڈائریکٹلی ملتا تھا. تو دنیا کی تو چاہت ان سب انسانوں میں تھی، ان میں بھی تھی. تو آئی تھنک اس کو اگر رکھا جائے ان ریئل پرسپیکٹو تو دس از اے نیچرل فینومینا. Any other comments on this slide? سر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قیدی تھے تو ان کے بارے میں مشورہ مانگا تھا حضرت ابوبکر سے اور حضرت عمر سے. تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ میرے خیال میں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا ان کی جان نہیں لینی چاہیے. لیکن حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے. تو اس بات کو پسند کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت فتنہ ختم کرنا تھا نا. تو جو کفار تھے یا مشرکین تھے اور وہ لڑنے کے لیے آئے تھے تو یہی چاہا گیا کہ ان کو ختم کر دے تاکہ فتنہ باقی نہ رہے. جی جی ایسا ہی تھا، یہی بات ہے، کریکٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو دو اشارے یہاں پر ہیں ان میں سے ایک اشارہ بتاتا ہے کہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے اور مومن ہی مومن کا دوست ہے یا اس کا مددگار ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسری، کہ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے بتا دیجیے جن کو تم نے قید کیا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر
اللہ یعنی جو تم نے گرفتار کیے ہوئے ہیں، اگر اللہ اگر تمہارے دلوں میں ان سے کہہ دیں تمہارے دلوں میں کوئی نیکی جو ہے وہ پائے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو وہ دے گا تم سب کو اس سے بہتر. کس سے بہتر؟ جو تم سے چھینا گیا ہے یا چھینا جا رہا ہے مال غنیمت کی صورت میں یا فدیے کی صورت میں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں، یعنی تمہیں اس سے بہتر دے گا اور بخش دے گا تمہیں. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. دیکھیں یہاں پر غفور الرحیم استعمال کیا گیا، پیچھے عزیز الحکیم استعمال کیا گیا. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ یرید کفار یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں، فقط خان اللہ من قبل، تو اس سے پہلے انہوں نے خیانت کی ہے اللہ سے، یعنی پہلی دفعہ نہیں ہے. اگر یہ دھوکہ دینا چاہیں تو کیا ہے؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو بس ان کو تمہاری قدرت میں دے دیا گیا ہے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، یعنی اس نے تمہیں یعنی گرفتار کر کے تمہارے قبضے میں دے دیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، یہاں پر علیم، اللہ سب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا باموالہم، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ. وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، جگہ دی، ٹھکانہ دیا. وَنَصَرُوا، اور مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے صحیح معنی میں پروٹیکٹر ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے. ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء، وہ نہیں ہے یعنی ان پر، مالک تم پر نہیں ہے کہ تم ان کے حمایتی ہو کسی چیز میں. یعنی حمایتی کون ہے آپس میں؟ جو ایک دوسرے کے لیے اپنا مال جان چھوڑ کے گئے، مال چھوڑ کے گئے اور ہجرت کی. اور دوسرے وہ جنہوں نے اپنا سب کچھ ان کو دیا، ان کی مدد کی، وہ آپس میں اولیاء بعد ہیں. اور وہ جو رہ گئے پیچھے ایمان والے تو ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کے لیے نہیں ہے تمہاری حمایت. حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر گئے. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر وہ مدد مانگیں، طلب کریں تم سے دین کے معاملات میں. ہم سٹڈی کریں گے کیا مراد ہے اس سے. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں مدد کریں، مگر ایکسیپشن یہ ہے کہ ایسی قوم جس کے ساتھ تمہارا ان کے درمیان میں کوئی میثاق وعدہ ہو، میثاق ہو، ایک اگریمنٹ ہو، جس میں آپ نہیں مدد کر سکتے تو آپ نہیں مدد کریں گے پھر. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو ہے جو تم کرتے ہو اس کا دیکھنے والا ہے. الفاظ میں ہمارے پاس نئے الفاظ. یؤتیکم، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. آتا یؤتی، دینا. یغفر لکم. خیانتکم، خانہ یخونو سے یہ بنا ہے، جس کا معنی دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، عہد توڑ دینا. خیانت، تو یہاں پر بیسکلی عہد توڑنے کے سے مراد ہے. فَأَمْكَنَ، امکنا یمکن، امکان، ہمیں یہ کل کی کلاس میں بھی شاید پڑھا تھا. اس نے قابو کروایا، یعنی کسی کے قابو میں دیا، یعنی قدرت دی. سو امکنا یعنی اس نے، اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ان میں سے تم پر، یہ تمہیں دی یعنی ان کو گرفتار کر دیا، تمہارے پاس لے. آمنو ہاجرو جاہدو، ہاجرہ یہاجرو، جہادہ یجاہدو. سبیل، ہاں. آوا یؤوی، جگہ دینا، ٹھکانہ دینا، پناہ دینا، ان تمام معنوں میں آتا ہے. اسی سے مأوا، جو کئی دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، مأوا کا لفظ یعنی مفعل کے وزن پر، یعنی جگہ، وہ ٹھکانہ جہاں پر پروٹیکشن ملے.
تو یہ استعمال اگر اضافت کے ساتھ ہو یعنی تو پھر معنی ظرفی معنی اس کا استعمال ہوگا، اور بغیر اس کے ہوگا تو پھر مصدری معنی، جیسے یہاں پر یعنی کہ صرف معنی کہ وہ ٹھکانہ یا جگہ. سر اس کا ثلاثی مجرد میں ہے پاسبلی یہ ہو. letter سے؟ کس کا؟ آوا کا؟ جی سر آبا کا. علم میں نہیں ہے، اگر